صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات پر اور آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر لائق صد احترام تمام حاضرین و سامعین، میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، حضرات گرامی، چند جمعوں سے میں آپ حضرات کے سامنے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کی سیرت پر، آپ کی تعلیمات پر، آپ کے عقائد و نظریات پر اور مجھ سے مختلف موضوعات پر گفتگو سماعت کر چکے ہیں۔ اس لیے کہ یہ لوگ انعامی یافتہ لوگ ہیں، اور انعامی یافتہ لوگوں کی ان کی سنگت، ان کی صحبت میں بیٹھنے کا حکم خالق کائنات نے خود ارشاد فرمایا ہے۔ حضرات محترم، اس کے برعکس بعض لوگ جو ہیں اولیاء اللہ سے بغض اور عناد رکھتے ہیں، اور ان کی دشمنی میں اس قدر بڑھ جاتے ہیں کہ وہ آیت من دون اللہ جو ہے وہ اولیاء اللہ پر چسپاں کر دیتے ہیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ تو پھر ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اولیاء اللہ کون ہے اور من دون اللہ سے کیا مراد ہے، اس کے بارے میں ہم قرآن و سنت کی روشنی میں آج گفتگو کریں گے۔ خالق کائنات ہمیں حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام احباب کو حق اور سچ سن کر دل سے قبول کر کے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، جس کا تعلق اعتقاد کے ساتھ ہے ان باتوں پر اعتقاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے جس آیت کریمہ کا آج میں نے سہارا لیا ہے اس کا تعلق جو ہے سورہ اعراف سے ہے، اور یہ 9واں سپارہ ہے، اس کی آیت نمبر جو ہے وہ 175 ہے، 175۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ اے محمود صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کا حال تو سنائیے، یعنی کہ اس شخص کا حال تو بتائیے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آیتیں دی تھی اور وہ ان آیات سے صاف نکل گیا اور شیطان اس کے پیچھے لگا تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ حضرات محترم، یہ تو تھا سادہ سا ترجمہ۔ حضور علیہ السلام سے فرمایا گیا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے غلاموں کو اس شخص کا حال تو بتائیے جس کو ہم نے اپنی نعمتیں دی تھی، اپنی آیات دی تھی۔ ان آیات سے مراد علم تھا، وہ نبی نہیں تھے، وہ ولی تھے، اور حال وہ سناتا ہے جسے پہلے علم ہو، وہ واقعہ اس کے سامنے اور نظروں سے گزر چکا ہو تو تبھی وہ شخص حال سنائے گا، یا اسے کسی نے بتا دیا ہو تو دونوں ہی باتیں درست ہو سکتی ہیں اور ہیں، اس اعتبار سے کہ اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دینے والا ہے۔ ایک بات یہ، جب اللہ نے خبر دی حضور کو اطلاع ہو گئی۔ دوسرا یہ، اس بات کا اظہار، اس بات کا تعلق اس بات سے بھی نظر آتا ہے، وہ یہ کہ حضور سب سے اول ہے، جتنے واقعات ہو چکے ہیں حضور کی نگاہوں میں ہیں، تبھی تو اپنے غلاموں کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ بولیے نا سبحان اللہ۔ وہ کون تھا؟ پھر کیا ہوا؟ فرمایا فَأَتَّبَعُ الشَّيْطَانُ، پھر شیطان اس کے پیچھے لگا، اس کو گمراہ کر دیا۔ تو معلوم یہ ہوا اب شیطان جس کے پیچھے لگ جائے اسے گمراہ ہی کر دیتا ہے۔ پھر راستے دو ہی ہوئے، ایک شیطانی راستہ ہے، ایک رحمانی راستہ ہے۔ شیطانی راستہ جو ہے وہ گمراہوں کا راستہ ہے،
اور رحمانی راستہ جو ہے وہ اللہ کے وہ بندے جو انعامی یافتہ لوگ ہیں ان کا راستہ ہے، یہ کامیاب لوگوں کا راستہ ہے جن پہ چلنے کی دن رات ہم ہر نمازوں میں ہم دعائیں مانگتے ہیں۔ حضرات محترم، وہ شخص کون تھا؟ اس کو علماء مفسرین نے یہ تفسیر مظہری دیکھ رہے ہیں اور کے ساتھ ساتھ تفسیر ابن کثیر، اس کی جلد 2 ہے اور صفحہ نمبر 461 اور 462 پر تفصیلی واقعہ بیان ہوا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ تفسیر مظہری، اس کی بھی جلد 4 ہے اور اس کا صفحہ نمبر جو ہے وہ 421 ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھ رہے ہیں اب تفسیر روح البیان، یہ تفسیر روح البیان کی میرے پاس جلد 3 ہے اور اس کا صفحہ نمبر جو ہے وہ 296 ہے، جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ محبوب اس کا حال سنائیے جس کو ہم نے علم دیا تھا۔ اور علم کیسا تھا؟ امام غزالی فرماتے ہیں کہ وہ اس کے پاس اس درجے کا علم تھا، وہ زمین پر بیٹھے بیٹھے عرش الہی کو دیکھ لیا کرتا تھا، عرش الہی کو دیکھنے والا، اسم اعظم کا مالک۔ اس کا نام بتایا جاتا ہے بلعم بن بعورہ۔ کیا نام بتایا جاتا ہے اس کا نام؟ بلعم بعورہ اس کا نام بتایا جاتا ہے۔ وہ کچھ یوں کہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے اپنی قوم کے ساتھ چلے اور قوم جبارین سے انہیں جہاد کرنا تھا، ان سے لڑنا تھا۔ جب ان لوگوں کو اطلاع ملی کہ موسیٰ علیہ السلام ایک لشکر کو لے کر آ رہے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کے مزاج میں کچھ تیزی ہے، جلال ہے، تو ان کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ موسیٰ اتنا بڑا لشکر علیہ السلام لے کے آ رہے ہیں اور ہمیں شام سے نکال دیں گے، ہمارے شہروں پر قبضہ کر لیں گے اور بنی اسرائیل کو یہاں کے ٹھہرا دیں گے۔ تو چونکہ آپ بڑے مستجاب الدعوات ہیں، آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو آپ ان کی خاطر دعا، ہماری خاطر دعا کریں نا ان کے لیے، یعنی کہ بددعا کریں۔ کس کے لیے؟ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے، تاکہ نہ وہ ہم پر حملہ آور ہو سکے اور نہ ہم سے وہ بولیے لڑ سکے۔ اس شخص نے کہا میری قوم بدبختو، تم مجھے ایسے کام کے لیے کہہ رہے ہو جس سے میری دنیا و آخرت برباد ہو سکتی ہے۔ اگرچہ اللہ نے مجھے یہ قوت و طاقت دی ہے کہ دعا کروں تو قبول ہو جائے، لیکن میں دعا ہرگز نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں جانتا ہوں موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں، ان کے لشکر کے ساتھ فوجی، ان کے لشکر کے ساتھ فرشتے بھی ہوں گے، تو میں ان کے خلاف دعا کیسے کروں؟ جب قوم کا اصرار بڑھتا رہا، اس نے کہا اچھا ٹھیک ایسا کرتا ہوں، میں اپنے رب سے مشورہ کر لوں۔ اب مشورہ کر رہا ہے، اب دیکھیے کس قدر پائے کا علم ہوگا اور کس قدر اس کو معرفت الہی حاصل ہوگی۔ رب سے مشورہ کر رہا ہے، جب رب سے مشورہ کیا اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا، 1 بار 2 بار 3 بار، جب 3 بار منع آ گیا، اس نے اپنی قوم سے کہا میری قوم کے لوگوں، اللہ مجھے اس کام سے منع کر رہا ہے، تم بھی باز رہو۔ قوم کے لوگوں نے کہا کہ اس طرح یہ بلعم بعورہ جو ہے ہمارے ہاتھ آنے والا نہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بہت باری رقمیں ان سے دی، بہت سارے تحفے تحائف اس کو دیے اور کہا تو دعا کر بس۔ اور وہ مال کی لالچ میں آ گیا اور اپنی گدی پہ سوار ہو کے جانے لگا پہاڑ کی جانب، جہاں کھڑے ہو کے دعا کرتا۔ جب دعا کرنے لگا اور چل رہا تھا تو اپنی گدی کو مار مار کے چلاتا، لیکن گدی وہ سواری کی چلتی نہیں، رک جاتی، چہر جاتی۔ مفسرین لکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سواری کو زبان دی اور سواری کہنے لگی اے بلعم بعورہ، کیا تجھے خوف نہیں؟ تجھے مار مار کے چلا رہا ہے، حالانکہ میں تو آگے فرشتے دیکھ رہی ہوں۔ ارے انہیں سبحان اللہ، میں تو آگے فرشتے دیکھ رہی ہوں، تو میں کیسے آگے بڑھوں؟
ایک روایت میں آتا ہے جس کو ابن کثیر نے بھی لکھا، ابن کثیر نے اس کو لکھا ہے، اس نے کہا میں کیسے آگے بڑھوں، میں تو آگے شیطان کو دیکھ رہی ہوں۔ وہ اس سواری پہ سے نیچے اترا، شیطان کو اس نے سجدہ کیا، اب دعا کرنے لگا۔ جب دعا کرنے لگا تو دعا میں بجائے بد دعا کرنے کے دعا ہو رہی تھی، دعا کرنے لگا تو بجائے بد دعا کے دعا ہونے لگی۔ قوم کے جو معزز لوگ تھے، مالدار اور رئیس قسم کے لوگ تھے، اس نے کہا اے بلعم باورا کیا کر رہا ہے، مال ہم سے لے رہا ہے اور دعا بھی ہمارے خلاف، مال بھی ہم سے لیا اور بد دعا بھی ہمارے خلاف کر رہا ہے۔ اس نے کہا مجبور ہوں، میری زبان پھر جاتی ہے، میں دعا تمہارے لیے کرتا ہوں، وہ ان کے لیے جاتی ہے۔ جب اس نے دعا کی اور انبیاء کے خلاف گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی زبان کو لڑکا کر باہر کر دیا، اس کی زبان سینے تک آ گئی۔ جب سینے تک آئی تو کہنے لگا ہائے افسوس میری قوم کو لوگوں، میں برباد ہو گیا، میری دنیا بھی تباہ ہو گئی، میری آخرت بھی تباہ ہو گئی۔ اب دیکھیے وہ علم کا جاننے والا جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اے محبوب اس کی خبر تو سنائیے جس کو ہم نے علم دیا تھا، ہم نے اسے اپنی آیتیں دی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، بس شیطان کے پیچھے چلا۔ جو شخص شیطان کے پیچھے چلتا ہے شیطان اسے برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے حدیث قرآن مجید فرقان حمید میں ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے پیچھے پیچھے نہ چلو، شیطان کے پیچھے پیچھے چلنے سے منع کیا ہے۔ حضرات محترم، اس قرآن واقعے سے کیا معلوم ہوا؟ 3 باتیں ہمیں معلوم ہو گئی۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی جو اللہ کی نعمتوں کا ناشکر کرتے ہیں، اللہ کی نعمتیں جو اس پر تھی اس کی ناشکری کرتے ہیں تو اس سے نعمتیں چھین جاتی ہیں۔ جو معرفت الہی اسے حاصل تھی بولیے وہ ختم ہو گئی۔ دوسری بات کیا معلوم ہوئی؟ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ دنیاوی لالچ، دنیا کی مال و متاع لالچ میں جو بندہ پڑ جاتا ہے اس سے دنیا بھی اور آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ وہ چلا تھا انبیاء کے خلاف، انبیاء کے خلاف، کتنا ہی آیتیں اسم الہی کا جاننے والا تھا، زمین پر بیٹھ کر عرش الہی کو دیکھتا تھا مگر برباد ہو گیا۔ معلوم یہ ہوا جو انبیاء اولیاء کے خلاف چلتا ہے وہ ہمیشہ برباد رہتا ہے، وہ ہمیشہ برباد ہو جاتا ہے۔ حضرات محترم، 2 باتیں یہاں معلوم ہو گئی اور 2 گروہ، ایک شیطانی گروہ اور ایک ولی رحمانی گروہ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اللہ نے شاہ فرمایا فریقاً ہدا، اب 2 جماعتیں ہو گئیں۔ ایک فریق تو وہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت دی، کیا دی بولیے؟ ہدایت دی۔ اس لیے میرے کریم آقا نے شاہ فرمایا ابو داؤد شریف کے اندر یہ باب ہے اتباع سنت کا باب، یہ آپ دیکھ رہے ہیں اتباع سنت کا باب۔ اس کی میرے پاس جو ہے وہ جلد 2-3 ہے، صفحہ نمبر اس کا 428 ہے۔ اب دیکھیے ہدایت اور گمراہی میں کے درمیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ یہودی 71 فرقوں میں بٹ گئے تھے اور نصارہ وہ 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے، اور میری امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے، لیکن ایک زیادہ ہی ہوگا، ایک زیادہ ہوگا۔ اسی بات کو بنیاد الطالبین میں بھی سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی نے اس کو بیان فرمایا ہے، ہم آپ کے تعلیمات کے اندر اس بات پر تذکرہ کر چکے ہیں۔ اب کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ نجات والا فرقہ، وہ نجات والی جماعت کون سی ہوگی؟ تو فرمایا وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ، 72 کے 72 جہنم میں ہوں گے۔ جو 73 فرقے ہو جائیں گے
72 بولیے سب کے سب جہنم ہوں گے. وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ بس ان میں سے ایک واحد جنتی ہوگا، نجات والا ہوگا. وَهِيَ جَمَاعَةٌ وہ جماعت ہے. بولیے سبحان اللہ. کیا فرمایا؟ وہ جماعت ہے، یعنی کہ اس کا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے. اور ترمذی میں حدیث مبارکہ موجود ہے 4598 اور مستدرک میں ہے 444 اور جلد 2 ترمذی کی صفحہ نمبر 226. صحابہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ کون سی جماعت ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ وہ اصحابی، اس پر میں اور میرے صحابہ ہوں گے، میں اور میرے صحابہ ہوں گے. ایک حدیث نے شاہ فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. فرمایا بڑی جماعت سے مل کر رہو. ترمذی میں حدیث مبارکہ موجود ہے، اس لیے کہ جماعت پر اللہ کا دست قدرت ہے، اور جس جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے وہ واحد جماعت اہل سنت والجماعت ہے. تو ہم اپنے عقائد و نظریات کو ان سے وابستہ رکھیں، ان سے ہٹ کر سوائے گمراہی کے اور کچھ بولی حاصل نہیں ہو سکتا. اسی طرح میں ایک حوالہ اور پیش کر دیتا ہوں. یہ ہے مکتوبات شریف امام ربانی کے مجدد الف ثانی سیدنا شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ. ان کا مقتول نمبر جو ہے وہ 69 ہے. آپ فرماتے ہیں کہ نجات والا فرقہ ایک ہی ہے، وہ اہل سنت والجماعت ہے. چلے گیا جی، اہل سنت والجماعت ہے. اور فرماتے ہیں، کہتے ہیں افعال و اقوال اصول و فرام فرقہ ناجیہ اہل سنت والجماعت ہی ہے. اس کے افعال بھی اچھے ہیں، اس کے اقوال بھی اچھے ہیں، اس کی اصول و فرع جو ہے وہ نجات والی جماعت جو ہے وہ اہل سنت والجماعت ہی ہے. میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا. اب ایک حدیث آپ کے سامنے اور پیش کر دیتا ہوں. ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے، جلد 2 ہے اور اس کا باب ہے کتاب الجہاد. حدیث نمبر ہے 712 جو میرے پاس ہے. میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا، ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ جو حق کی خاطر ہمیشہ، میری امت کا ایک گروہ حق کی خاطر ہمیشہ اپنے مخالفوں سے لڑتا رہے گا. ارے بولے سبحان اللہ. کیا فرمایا؟ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق کی خاطر اپنے مخالفوں سے لڑتا رہے گا. اور سنو رسول اللہ کی پیش گوئی، کیا فرمایا؟ وہ غالب ہی رہے گا، مغلوب نہیں ہوگا. حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو جائے وہ ہمیشہ غالب رہے گا. اور اس کا آخری گروہ جو ہے وہ دجال سے بھی لڑے گا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی بالکل صحیح بولیے ثابت ہوئی ہے. اچھا، دوسرا فریق، ایک تو فریقہ کیا تھا؟ فریقاً ہدا، ہدایت والی جماعت. اور دوسرا کیا ہے؟ وہ فریقاً حق علیہم الضلالہ، اور دوسرا وہ فرقہ جس کی گمراہی ثابت ہو گئی، جو گمراہی میں بڑھ گیا. وَإِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. سورہ اعراف آیت نمبر 30. اور وہ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنا لیا اور وہ سمجھتے کہ ہم تو راہ پر ہیں، یعنی کہ شیطان کو دوست بنانے والا سمجھ رہا ہے میں تو ہدایت پر ہوں، حالانکہ کس پر ہے؟ بولیے گمراہی پر ہے. اب دیکھیے دو چیزیں بڑی اہم اس سے معلوم ہو گئی. گمراہی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک عمل کی گمراہی اور ایک عقیدے کی گمراہی. عمل کی گمراہی اور ایک بولیے عقیدے کی گمراہی. عمل کی گمراہی سے بڑی عقیدے کی گمراہی ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے. اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ بولیے ایمان کے ساتھ ہے. فرض کر لیجئے کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا، مگر نماز نہ پڑھنے سے گناہگار ہوگا
کافر نہیں ہوگا. لیکن اگر کسی کا عقیدہ ہی خراب ہو جائے اور اس کا عقیدہ حد کفر تک پہنچ جائے تو پھر وہ صحیح معنی میں مسلمان بھی بولیے نہیں ہوگا، دار اسلام سے خارج ہوگا. اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ عقیدے کی اصلاح ہونی چاہیے. صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث مبارکہ موجود ہے، عبداللہ ابن عمر عادت بیان کرتے ہیں خوارج کی. خوارج کی ایک عادت تھی. وہ کیا عادت کرتے تھے؟ وہ آیتیں جو کافروں بتوں پر نازل ہوئی تھی ان کو چسپا کرتے تھے. کس پر؟ اولیاء اللہ پر اور انبیاء پر. کس پر چسپا کرتے تھے؟ اولیاء پر اور انبیاء پر. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری جلد 3 صفحہ نمبر 709 پر موجود ہے. فرماتے ہیں بدترین مخلوق خوارج ہے. بدترین مخلوق خوارج ہے. وہ کفار کے حق میں نازل ہوئی آیات کو مومنوں پر مسلمانوں پر لگا دیا کرتے تھے. اور آج کل کی بھی یہی عادت وہابی دیوبندیوں کی بھی ہے. وہ بھی وہ آیتیں نکال کر آیت من دون اللہ کس میں لگاتے ہیں؟ اولیاء اللہ پر اور ولی انبیاء پر. پھر کہتے ہیں دیکھو نہ ولی کچھ کر سکتے ہیں نہ یہ نبی کچھ کر سکتے ہیں. جب بھی کوئی ایسی آیت کریمہ پیش کرے نا، ایک اصول بتا دیتا ہوں، انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے. جب بھی آ جائے من دون اللہ، جب بھی آیت کیا آئے گا؟ من دون اللہ، سمجھ جانا ہے کہ بتوں کے حق میں نازل ہوئی ہے، کافروں مشرکوں کے حق میں نازل ہوئی ہے. جب آیت تعبدون تدعون یعبدون من دونہ، جب اس قسم کے لفظ آئے سمجھ جانا یہ آیت مسلمانوں کے حق میں نازل نہیں ہوئی بلکہ کافروں مشرکوں بتوں کے حق میں نازل ہوئی ہے. اتنی سمجھ تو آپ کے اندر ہونی چاہیے نا. وہ ایک آیت کو پیش کرتے ہیں، میں آپ کے سامنے بطور نمونہ پیش کر دیتا ہوں. سورہ اعراف آیت نمبر اس کی 194. ان الذین تدعون من دون اللہ، آگے من دون اللہ قرآن مجید میں ہے نا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا. ارے ہے یا نہیں ہے؟ اگر تم سچے ہو تو قرآن کی مثل ایک صورت لے آؤ اور اپنے ساتھ خداؤں کو بھی ملا لو. اگر تم سچے ہو تو اس میں بھی لفظ بولیے من دون اللہ آ رہا ہے. تو میں اس کر رہا تھا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، بے شک جنہیں وہ لوگ اللہ کے سوا پوجتے ہیں، جنہیں وہ لوگ اللہ کے سوا پوجتے ہیں، وہ تمہاری طرح تو ہے. مثال لے کے سمجھائی جا رہی ہے. فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. تم انہیں پکارو تو پھر کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ تمہاری پکار کو سن لیں گے، جواب دیں گے؟ اگر تم سچے ہو تو یہ انہیں سمجھایا جا رہا ہے. دیکھیے میں 2 ترجمے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یہ ترجمہ ہے فتح محمد جالندھری صاحب کا. اس کا ترجمہ ہے جی فتح محمد جالندھری کا. یہ اہل سنت نہیں ہے، یہ دیوبندی ہے. کیا لکھا ہے؟ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، مشرکوں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو. ارے بولیے کیا کہا؟ اے مشرکوں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہیں. تو مشرک کس کو پکارتے تھے اللہ کے سوا؟ اپنے بتوں کو. سنائی بات آپ کے؟ یہ انہوں نے لکھا، یہ دیکھ لیجیے آپ طرف. اور ایک ترجمہ یہ ہے سعودی عرب والا، جو وہاں کی حکومت لوگوں کو فری دیتی جو حج پہ جاتے ہیں. اس کا ترجمہ کیا ہے خالد جوناگڑھی نے. مولانا محمد جوناگڑھی. یہ جوناگڑھی وہی ہے جنہوں نے تفسیر ابن کثیر کا ترجمہ بھی کیا ہے. یہ غیر مقلد اہل حدیث ہے. اس نے کیا لکھا ہے؟
لکھا ہے ان الذین تدعون من دونہ عباد امثالکم، واقعی تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو. کیا کہا تھا؟ اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کرتے ہو. اب مجھے بتاؤ سچ ایمانداری سے، کافر کس کی عبادت کرتے تھے؟ بولیے ذرا زور سے کہہ دیجیے نا، زور سے کہہ دیجیے. بتوں کی. وہ انہیں پکارتے تھے، ان کو اپنا معبود سمجھتے تھے. لیکن ہم اگر غوث پاک کو پکارتے ہیں، مولا علی شیر خدا کو پکارتے ہیں، یا رسول اللہ وزر کہتے ہیں، تو ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم ان کو خدا نہیں مانتے، عبادت بھی نہیں کرتے، خدا بھی نہیں مانتے، اور نہ خدا سمجھ کر انہیں پکارتے ہیں. اگر کوئی شخص نبی پاک کو، اولیاء اللہ میں سے کسی کو خدا سمجھ کر پکارے، معبود سمجھ کر پکارے، تو کافر ہو جائے گا. اور کوئی مسلمان کم سے کم یہ جاہل شخص وہ جانتا ہے کہ عبادت کے لائق کون ہے؟ بولیے سارے مل کے بولو نا بھائی، اللہ ہے. تو ہم پکارتے بھی بولیے اللہ کو ہے. یہ واضح فرق ہے. یہ کیا ہے؟ بولیے واضح فرق ہے. لیکن اگر مخلوق کو اللہ کا بندہ سمجھ کر پکارا جائے اور عقیدہ یہ رکھے اللہ میری پکار کو اس تک پہنچا دے گا، اور وہ بندہ جو اللہ کا مقرب بندہ ہے اللہ کی عطا سے میری مدد کر دے گا، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، یہ شرعاً جائز ہے. کوئی شخص یہ کہے کہ غوث پاک یا خواجہ صاحب اللہ کی اذن کے بغیر، اللہ کے اختیار کے بغیر کسی کی مدد کر دیں گے، ایسا عقیدہ رکھنا کفر ہے، شرک ہے. مگر جو بندہ بھی عقیدہ رکھتا ہے کہ خواجہ صاحب ہو، غوث پاک ہو، مولا علی مشکل کشا ہو، یہ ہماری مدد کرتے ہیں، تو اللہ کی دی ہوئی طاقتوں سے مدد کرتے ہیں. اب ایک آیت کریمہ اور آپ کے سامنے جو اس سے ملی ہوئی ہے، یہ آپ نے سمجھ لیا. آپ نے اللہ نے ان بتوں کی تذلیل بیان کی، توہین کی ہے. الہم ارجل یمشون بہا، اللہ فرما رہے کافرو، اے مشرکو، جن کی تم عبادت کر رہے ہو، جن کو تم خدا سمجھ کے پکار رہے ہو، ان کے پیر ہیں، کیا یہ چلتے ہیں؟ سمجھ لینا، ان کی مار کا تو لارا دلیل پیش کر رہا ہوں. بڑے بڑے مناظروں میں اور فیس بک پر، واٹس ایپ پر یہ آیت کریمہ آپ کو سب سے پہلے ملے گی کہ دھوکہ کس نے کھانا پکا جنا امثالکم عباد امثالکم، تمہاری طرح بندے تو ہیں. کیا کہا ہے؟ تمہاری طرح بندے تو ہیں. اب تشبیہ دے کے سمجھایا گیا ہے تمہاری طرح تو ہے. اب میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، پہلے آیت کریمہ پڑھ لوں. الم لہم ایدی یبطشون بہا، ان کے ہاتھ ہیں، کیا وہ پکڑتے ہیں؟ الم لہم اعین یبصرون بہا، ان کی آنکھیں ہیں، کیا وہ دیکھتے ہیں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، ان کے کان ہیں، کیا وہ سنتے ہیں؟ کبھی آپ نے کسی بت خانے میں گئے ہوں جو ہمارے یہاں ہندو ہوتے ہیں، کسی ان کے بھگوان کو دیکھا ہے؟ ارے دیکھا تو ہوگا نا یار، دیوار میں دیکھا. صاحب کہہ رہے ہیں بھائی پرانی جو فلمیں کسی نے دیکھی ہوں گی نا، وہ بھگوان کے آگے کھڑے ہوتے ہیں مورتی، وہ کافر تو ہے نا. سچ بتاؤ ایمانداری سے، اس کے ہاتھ ہوتے ہیں؟ ارے زور سے بولو یار، ڈرتے بہت ہو. ہاتھ ہوتے ہیں نا، اس کے پیر ہوتے، آنکھیں ہوتی ہیں، کان بھی بناتے. یہ کافر اپنے بتوں کے آنکھ، کان، چہرہ، ہاتھ، پیر جسم صحیح بناتے. تو اللہ فرمائے تمہاری طرح تو ہے. اوے ہائے نہیں سمجھے، او یار نہیں سمجھ رہے. کیا فرما رہے اللہ؟ جس طرح گڑیا ہو، ہم بچوں کو لا کے کھلونا دیتے، بولیے اس کی آنکھیں نہیں ہوتی،
اس کے ہاتھ نہیں ہوتے, اس کے پیر نہیں ہوتے, ہوتے ہیں نا. ہم کہیں تیری طرح تو ہے, ارے جس طرح تیرے ہاتھ ہے اس کے بھی ہاتھ ہے, جس طرح تیری آنکھیں اس کی بھی آنکھیں ہیں, جس طرح تیرے پیر ہے اس کے بھی پیر ہے. اللہ کافروں سے کہہ رہا ہے کہ تمہاری طرح تو ہے, دیکھ تیرے بھی پیر اس کے بھی پیر, تیرے بھی ہاتھ اس کے بھی ہاتھ, اور تیری بھی آنکھیں اس کی بھی آنکھیں, مگر یہ آنکھوں سے دیکھتے نہیں, ہاتھوں سے پکڑتے نہیں, کانوں سے سنتے نہیں, پیروں سے چلتے نہیں, زبان سے بول نہیں سکتے. ارے پھر ان کو کیوں پکارتا ہے, پکارتا کیوں ہے بھئی؟ یہ تیری کام آ سکتے نہیں, کوئی مدد کر سکتے نہیں, تو ان کا پکارنا بیکار ہے. ارے ان کو پکار لے جو تیرے کام آ سکتے ہیں, ان کو پکار جو تیرے کام بولیے آ سکتے ہیں. تو وقت رہا نہیں, ورنہ میں 2 حوالے ایسے دے دوں آپ کو تو مزہ آ جائے گا. لیکن ایک آیت کریمہ اور پڑھ دیتا ہوں. مرزا کی پارٹی کا نام کیا ہے جانتے ہو؟ منی گاڈ پارٹی. کیا ہے وہ؟ منی گاڈ. مرزا کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جنت میں منی گاڈ بنا دے گا. یہ ایسا کہ رکھنا کو فیلیا ہے. منی گاڈ پارٹی. جب بھی کوئی ملے نا اس کا چیلا تو ہم سے چشتی رسول اللہ کا پوچھتا ہے, ہم کہتے ہیں منی گاڈ پارٹی. یہ پوچھو جنت میں کوئی خدا ہوگا چھوٹا خدا؟ بولیے. لیکن مرزا کا عقیدہ ہے تو مجھے 60 سال کی زندگی دے دو, 70 سال کی زندگی, میں تمہیں چھوٹا خدا بنا دوں گا. یہ نہ قرآن میں موجود نہ حدیث میں موجود. ایسا جھوٹ مارتا ہے اور ہمارے نوجوان اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں. اس نے کہا ایک آیت قرآن مجید میں ایسی ہے یہ مولوی ممبر میں پڑھ ہی نہیں سکتے, طوفان آ جائے لوگ اسے قتل کر دیں. تو جی پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے, نہ طوفان آئے گا اور نہ لوگ مجھے ماریں گے نہ مجھے قتل کریں گے. امید ہے کہ سب سن کے سبحان اللہ ضرور کہیں گے. سورہ اعراف آیت نمبر 188. قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. ارے زور سے بولیے نا. کوئی طوفان آیا ہے جی, کوئی جھگڑا ہوا, یہ آیت پڑھ ہی نہیں سکتے. او بھائی ہمیں پڑھنی آتی ہے اور ہمیں سمجھ میں بھی آتی ہے اور تم جیسے وہ سمجھا بھی سکتے. فرمایا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دو میں اپنے بھلے اور برے کا مالک و مختیار نہیں, میں اپنے بھلے اور برے کا مالک و مختیار نہیں. الا ما شاء اللہ, مگر ہاں اللہ جو چاہے, اگر اللہ جو چاہے. حضور فرما رہے کافروں سے کہہ رہے کہ میں اپنے ذاتی طور پر نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. ذاتی طور پہ نہ میں کسی کو نفع دے سکتا ہوں نہ نقصان دے سکتا ہوں, مگر الا ماشاء اللہ, مگر اللہ جو چاہے وہ میں سب کو عطا کر سکتا ہوں. بخاری حدیث ہے واللہ یؤتی وانا قاسم, اللہ مجھے عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں. مجھے بتائیے ربیعہ بن کعب آئے تھے حضور کے پاس پانی اور وضو کا پانی لے کر, حضور نے کیا انہیں دی؟ جنت. کیا دی؟ اگر حضور کے اختیار میں نہ ہوتی تو جنت کیسے دے دیتے؟ ارے بولیے سبحان اللہ. آیت بردہ آئے, بخاری میں حدیث بتا رہا ہوں, انہوں نے قربانی پہلی کر لی, بچہ چھوٹا تھا بکری کا, فرمایا تیرے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں, حضور کو اختیار ہے. اور روزہ توڑ کے آ گیا, حضور کے بعد کھجور کا ٹوکرا دے دیا, مختصر ہے اس لیے میں ایک جلدی بیان کر رہا ہوں. فرمایا جا خود بھی کھا بچوں کھلا دے, تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا. یہ نفع دے رہے کہ نہیں دے رہے؟ اگر حضور کو نفع نقصان کا اختیار ہی نہ ہوتا تو اللہ کے مقابلے میں تو نہیں ہے, لیکن اللہ نے اختیار دے رکھا ہے, معمول جس کو تو چاہے دے دے. پھر حضور نے دی, قتادہ آ گئے, آنکھ نکل گئی, حضور نے آنکھ کو بولیے دوست کر دیا. ایک صحابی کی پنڈلی ٹوٹ گئی, حضور کی بارگاہ میں, بخاری سے بتا رہا ہوں, حضور نے ہاتھ کر کے اس کو شفا عطا فرما دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بار مبارک ام سلمہ کے پاس موجود تھا, جو بیمار آتا پانی میں گھول کے پلا دیتی, اللہ اس کو شفا عطا فرما دیتا تھا. یہ حضور نفع نقصان دے رہے کہ نہیں دے رہے؟ دے رہے نا.
فرماتے ہیں وہ کہہ رہے کہ نہیں جی حضور کچھ دے نہیں سکتے، اور ظالموں حضور اللہ کے اذن کے بغیر کسی کو کچھ نہیں دے سکتے، ہاں اللہ کے اذن کے ساتھ سب کچھ دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کریں خالق کائنات